دیکھو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے نا، یہ بہت بڑی ذات ہے، ٹھیک ہے، بہت پاک صاف ذات ہے، عظیم ذات ہے۔ اس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ ایک مثال قرآن میں بھی آتی ہے کہ اگر یہ ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائے اور ان سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، یعنی انک بنا دیا جائے، اور ان درختوں کو، کتنے بلینز ٹریلینز آف ٹریلینز ٹری ہے اس دنیا میں، اگر ان سب کو پین بنا دیا جائے اور یہ ساری مخلوق اللہ کی تعریف لکھنے لگ جائے کہ اللہ رب العزت کیسا ہے، ذات میں کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہے، وہ رحمتوں میں کیسا ہے، وہ محبتوں میں کیسا ہے، وہ حسن و جمال کمال میں کیسا ہے، تو یہ سیاہی خشک ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لکھ لکھ کے گھس جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی تعریف کا ایک ذرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو امیجن اللہ رب العزت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ایک بڑی ذات ہے، ہم نے اسے چھوٹا بنایا ہوا ہے اپنے لیے، اور یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوٹا اور دنیا کو بڑا بنایا۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر زندگی میں اللہ بڑا ہوتا تو ہمارے سامنے ہر گناہ سے بچنا آسان ہوتا، ہم گناہوں کے قریب نہ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی نظر ہے مجھ پہ، میں اللہ کے سامنے گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کنسیپٹ سے اگر میں خالی ہوں تو ڈیفینیٹلی اللہ کی بڑائی میرے دل میں نہیں ہے، اللہ کی معرفت میرے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس چیز کا مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے اور مجھے گمراہیوں کی طرف بہت ایزیلی لے جاتا ہے، مجھے گناہوں کی طرف بہت ایزیلی لے جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اس پوری دنیا میں سمایا نہیں جا سکتا، اللہ کی ذات کو اس پوری کائنات میں، یونیورس میں سمایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی ذات ایک مومن کے دل میں سمائی جا سکتی ہے، اللہ کی محبت ایک مومن کے دل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور مومن کون ہے؟ آپ اور میں ہیں۔ فی الحال زبانی مومن ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم ریئل مومن بھی بن سکتے ہیں۔ چلو 50% تک اگر پہنچ گئے نا تو ہماری کامیابی ہوگی، 100% تک تو نہیں جا سکتے، اللہ لے جائے تو مشکل نہیں ہے، لیکن ہم سٹارٹ تو لیں۔ آج اگر ہم 10% پر ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کل اتنی محنت کریں کہ ہم 20% تک چلے جائیں، پھر 30%، پھر 40% اینڈ 50%، اور اس قابل بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر نہ لگے، اس قابل بن جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں جو ہے وہ کانپ نہ رہے ہو، اس قابل ہم اپنے آپ کو بنا لیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اپنے گناہ جس طرح ہمیں دنیا میں بڑے لگ رہے ہیں کہ او ہو یار میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، اللہ مجھے کہاں بخشے گا، او ہو یار میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیے، اب عبادتوں کا کیا فائدہ، یہ اللہ رب العزت سے مایوسی کی ایک صفت ہے۔ تو قیامت کے دن کہیں یہ مایوسی نہ آ جائے، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ رب العزت بہت بڑے بڑے فیصلے کرے گا، بہت بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشا جائے گا، چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کو جنت دی جائے گی۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں ایسے چھوٹے اعمال بھی نہیں ہوں گے تو ہم کتنے لاپرواہ ہیں، اور ہم کتنے بے پرواہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کتنے کمعقل لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر جنت دینا چاہ رہے ہیں، اور ہم بڑے بڑے گناہ کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کی جہنم کو خریدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہم نے بے وقوف نہیں مرنا، ہم نے ایک عاقل، ایک میچور پن دکھا کر مرنا ہے، اور میچور پن یہی ہے کہ انسان کے سامنے جب بھی اللہ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا نقشہ آئے تو بھلے اس کا نفس نافرمانی کی طرف اسے لے جانے کے لیے پیچھے سے دھکے دے رہا ہو، یا شیطان اس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اگنور کرے، ہمت کرے، کامیابی کے راستے کی طرف جائے، نیکی کی راہ کو چنے۔ یہ ہوتا ہے ایک عقل مند انسان۔ بچوں کی طرح اپنی زندگی مت گزارے جو لالی پاپ سے گزارا کرتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دے، بالکل اپنے ٹرسٹ لیول کو اپنے اللہ پر اتنا ڈیولپ کر لے کہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کرتے وقت اللہ رب العزت کم سے کم یاد آئے۔ اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے، آج سے میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دینے والا ہوں۔ اس ہوم ورک کے بارے میں آپ سے کل پوچھوں گا۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے یہ نیٹ پر سرچ کرنا ہے اور اس دعا کو، اس اذکار کو یاد کرنا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔
इजीली। सुबह उठो 10 दफ़ा पढ़ लो, दिन को 10 दफ़ा पढ़ लो, हर नमाज के बाद 20 दफ़ा पढ़ लो, कुछ भी, चलते फिरते पढ़ लो, ड्राइविंग करते हुए पढ़ लो, लिखते लिखते पढ़ लो, सोते सोते पढ़ लो, कुछ भी करके ये 100 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है आप लोगों ने। आज से अपनी ज़िंदगी का ये रूटीन बनाए। मैं कल आपसे इसके बारे में पूछूंगा, ठीक है। ये अमल है। और फरमाते हैं, हदीस की किताबों में आता है कि जब कोई शख्स 100 मरतबा ये कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो फरमाते हैं कि ये जिस दिन ये पढ़ लेता है ना, तो उस दिन इससे ज़्यादा अमल करने वाला सिर्फ वही शख्स बचता है जो ये कलमात ज़्यादा बार पढ़ ले। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो जो भी अमल कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इबादतें कर रहे हैं, ये शख्स जिसने 100 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ी, ये उससे बेहतर है। हाँ, अब इसको वो क्रॉस कर लेगा जो 110 दफ़ा पढ़े, 120 दफ़ा पढ़े, तो ये एक मुकाबला होता था। यकीन करें, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे सहाबा में दीन को लेकर मुकाबले चलते थे, मुकाबले किया करते थे एक दूसरे से आमाल में। कि जब देखा करते थे ना एक सहाबी को कि यार ये तो अल्लाह के रास्ते में बड़े माल खर्च कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, तो हसरत करते थे कि काश अल्लाह मुझे माल देते तो मैं इससे भी ज़्यादा खर्च करता। इसी तरह वो ये चीज़ उनको बहुत आगे तक ले गई, ठीक है। जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखो मुकाबला कर रहे हैं किससे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पर इतना ज़्यादा तवक्कल करते थे कि जब भी कोई अल्लाह का हुक्म आता फ़ौरन करते थे, कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अल्लाह का हुक्म है जी, अल्लाह का हुक्म है, ओके जी, ये लो। ये मामला था अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो एक तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे आमाल में बढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी नहीं बढ़ पाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40वें नंबर पर मुसलमान हुए थे। जब इस्लाम फैल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका जो नंबर था, इसने 40वें नंबर पर कलमा पढ़ा था और ये मुसलमान हुए थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर पहला था। लेकिन इस 40 नंबर वाले ने पहले नंबर वाले से मुकाबला किया, तो देखो चौथे नंबर पर आ गए। तो इसी तरह दुनिया के मामले में अपने से कम लोगों पर नजरें रखें और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले लोगों पर नजरें रखें, ताकि आपका शौक बढ़ता रहे। तो 5 वक्त की नमाज जिंदगी का उसूल बनाए, कुरान की तिलावत के लिए 5 मिनट निकाले और अल्लाह की इबादतों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि जो भी इबादत सामने आएगी कर गुजरूंगा। और अपने आप को, अपने नफ्स को खुला मत छोड़े, अपने नफ्स को पाले मत। ऐसे आमाल मत करे जो तुम्हारे नफ्स की खुराक बने, ऐसे गुनाह मत करे जो तुम्हारे नफ्स में जो तुम्हारी नफ्स की खुराक बने और तुम वो गुनाह करो, तुम्हारा नफ्स उससे पले और इतना ताकतवर हो जाए कि फिर तुम नफ्स के गुलाम बन जाओ। थोड़ा नफ्स को भूखा रखो, गुनाह ना करो। नफ्स की खुराक गुनाह है, बेहयाइयों के काम है, इबादतों से गफलत है, अल्लाह से दूरी है, अल्लाह की नाफरमानी है, ठीक है। और नफ्स को कमज़ोर करने वाले काम, अगर तुम चाहते हो कि ये नफ्स तुम्हारा गुलाम बन जाए, तो ना चाहते हुए कुछ दिनों की स्ट्रगल करो, आओ नमाजों पर, ना चाहते हुए बैठ जाओ 5 मिनट अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की पाकी बयान करो, ना चाहते हुए जुड़ जाओ ऐसे लोगों से जो सुबह शाम अल्लाह को याद रखते, ना चाहते हुए जुड़ जाओ ऐसी मजलिस के साथ कि जो लोग सिर्फ अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं और अल्लाह की बातें करते हैं, और उनमें अपने दिल को मुतासिर करने की कोशिश करो, अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करो और इल्म के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करो। स्ट्रगल शुरू करो, तुम्हारा नफ्स कमज़ोर हो जाएगा। यकीन करें, हम ऐसा माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, और बन तो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो भी इस माहौल में आएगा हमारी टीम का हिस्सा बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह से उम्मीद है, चूँकि देखो मैं जैसे कि आपको कहता हूँ ना, मैं आपको नहीं जानता आप कौन हो, कहाँ से सुन रहे हो, मुझे आपके नाम तक नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ अल्लाह के लिए आता हूँ। इखलास के लिहाज से कमज़ोर भी हूँ, कोई कमी कोताही भी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ हमें जज करे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। बड़ा रहीम है, करीम है। अगर 90% मेरे अंदर दिखावा है और 10% इखलास है, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारे इखलास को बढ़ा दे, कबूल कर ले। ओके, सो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाया करे। तो जो इस माहौल से जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फ़ायदा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس کے علم میں اضافہ کریں گے. آپ لوگوں کی طلب سے اللہ مجھے توفیق دیں گے بولنے کی، اور میرے بولنے سے اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے سننے کی. دیٹس اٹ. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر ہم اللہ کے لیے نکال رہے ہیں تو یقین کریں یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پر ہمیں فخر ہوگا. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت سے اللہ رب العزت ہماری جنتوں کے درجوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت خود قرآن میں واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو یاد کیا کرو رات کے آخری حصوں میں. کچھ رات کو بھی یاد کر لیا کرو، صبح بھی یاد کر لیا کرو، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا اٹھ لیا کرو. پھر ہمارے گھروں میں تو فجر کی نماز کا کلچر ہی نہیں ہے. ہم تو فجر کی نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہے. اور اللہ پر کیا کہوں میں یار، کمزوریاں بہت ہیں. کمزوریاں پوائنٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کمزوریوں کو پورا کرنا مقصد ہے. تو اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی تھوڑی سی بھی محبت ہے، اگر آپ لوگوں کے دل میں اللہ کا تھوڑا سا بھی یقین ہے، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت فل لوئل ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں پر اللہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں تک لے جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ میرا رب سے جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، زندگی کو قیمتی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے. اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ اللہ سے اچھی اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں گے، آپ اللہ کے سہارے پاک صاف زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. یقین کریں جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس انسان کی زندگی میں اگر 1000 پرابلمز بھی ہوتی ہے اسے فیل نہیں ہونے دے رہا ہوتا اللہ. یقین کریں جس انسان کی زندگی میں اللہ کا یقین آ جاتا ہے تو یہ انسان 1000 بار ٹوٹتا ہے، 1000 بار گرتا ہے، لیکن اللہ اسے پھر اٹھاتا ہے. اللہ اس کی اسٹرینتھ کو پھر سے گین کرتا ہے. اللہ رب العزت پھر سے اس کی پاور کو گین کرتا ہے. یہ اللہ ہے. ایسے اللہ سے ہم دور جا کے کمزور ہو جائیں گے، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم بے حیا ہو جائیں گے، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم نادان ہو جائیں گے، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم اکیلے ہو جائیں گے. یقین کرے جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا طاقتور بن گیا، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا پرسکون ہو گیا، جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم یہ دیکھو نا، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ رہے ہیں، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں، دنیا والے ایک ایک کر کے ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں، ہمیں سٹریس کے حوالے کر رہے ہیں، ہمیں انزائٹی کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کیوں کریں؟ ہم دنیا والوں کے سہارے کیوں جیے؟ ہم دنیا میں اپنی زندگی کیوں ویسٹ کریں جب محبت کرنے کے لیے اللہ ہے، جب بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہے، جب یقین کرنے کے لیے اللہ ہے، جب باتیں کرنے کے لیے اللہ ہے، جب کامیابی دینے کے لیے اللہ ہے، جب سہارا بننے کے لیے اللہ تیار ہے، تو میں کیوں نہ پکاروں اپنے رب کو؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ ایک ایسے ولی کا قصہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گا. 23ویں سپارے سورہ یاسین میں آتا ہے. اس آیت کے پیچھے ایک بہت زبردست محبت کی کہانی چھپی ہے، اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑا تقویٰ چھپا ہے، اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت چھپی ہے، ایک بہت بڑی کامیابی چھپی ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور یہ بہت محبت کے الفاظ ہیں. اللہ رب العزت کو اتنے پسند آئے یہ الفاظ، اتنے پسند آئے. ایک عام انسان ہے، یہ ایک عام انسان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. صرف اس نے اتنا کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ تم لوگ مجھے اللہ کی محبت سے، اللہ کی عبادت سے روکتے ہو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے کوئی دلیل بتاؤ کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اس رب سے محبت کیوں نہ کروں، میں اس رب کی منشا پر اپنی زندگی کیوں نہ گزاروں کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا. آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی وجہ سے تو ہوں، آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کی تو عطا ہے. آج یہ لوگ مجھ سے جو جڑے ہوئے ہیں، آج یہ جو لوگ مجھے محبت کر رہے ہیں، آج یہ جو چیزیں آ گئی ہیں میرے پاس، یہ سب کچھ، یہ سارے معاملات اسی نے تو بنائے ہیں. تو میں ایسے رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر آخر میں کیا زبردست بات کی، اور میں نے جانا بھی اسی کے پاس ہے، میں نے فیس بھی اسی کو کرنا ہے، میں نے جواب دا بھی اسی کو ہونا ہے. تو میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں؟ تو مجھے کیوں روکتے ہو؟ اور اس بات پر انہوں نے اس کو قتل بھی کر دیا تھا. پھر اللہ نے اس کو کیا کہا تھا کہ ادخل الجنۃ
سیدھا چلے جاؤ جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے ایسی موت کیوں نہ مانگے؟ اللہ رب العزت سے ایسا ریلیشن کیوں نہ مانگے اپنے لیے؟ ہم کیوں متاثر کریں لوگوں کو؟ ہم کیوں کریں گناہ؟ ہم کیوں کریں بے حیائیوں کے حوالے اپنی قیمتی زندگیوں کو؟ ہم اپنے زبان سے اللہ کے بول کیوں نہ بولیں؟ ہم اپنے کانوں سے اللہ کے الفاظ کیوں نہ سنیں؟ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ کیوں نہ دیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں نہ گزاریں؟ کہ جو رب ہمارے ساتھ لوئل ہے، جو رب ہمیں محبت کرتا ہے، جو رب ہمارے ہر گناہ کے بعد ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے لیکن سزا نہیں دیتا، انتظار کرتا ہے معافی مانگنے کی، کیوں نہ جائے ایسے رب کے پاس؟ کیسے اگنور کر سکتے ہیں اتنی لوئل ذات کو؟ کیسے دور بھاگ سکتے ہیں اتنی محبت، اتنی قریب کرنے والی ذات کو؟ کیسے دور جا سکتے ہیں ایسی ذات سے کہ جو خود کہاں ہے؟ شارک کے قریب۔ ہائے ہائے، اتنا ایسے رب سے دور جانے کا دل کیسے کر سکتا ہے یار؟ ایسے رب سے دور جا کے ہم کون سی کامیاب ہو جائیں گے؟ کون سی کامیاب زندگی گزار لیں گے ہم؟ ارے رب سے جڑنے میں جو مزہ ہے، ارے رب کی عبادتوں میں جو سرور ہے، ارے رب سے مانگنے میں جو کیفیتیں انسان کی بنتی ہے، کاش کے مومن کو حاصل ہو جائے، کاش کہ ہم مسلمانوں کو وہ کیفیتیں مل جائیں کہ جب لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو اپنی سچویشنز بھول جاتے تھے، اپنی پریشانیاں بھول جاتے تھے، اپنے دکھ بھول جاتے تھے، اپنے درد بھول جاتے تھے، اور اللہ سے باتوں میں اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ پوری رات گزر جایا کرتی تھی، اور ان دعاؤں میں ان کو اتنی لذت ملتی تھی، اتنا سکون ملتا تھا کہ وہ لوگ اپنے دل کے حالات کھول کے اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ کاش کہ وہ زندگی ہمیں مل جائے کہ جس زندگی میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ کاش کہ ہم ان لوگوں جیسے بن جائیں کہ جو لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں خوف سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں امید سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہوں کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، اور کچھ محبتوں سے پکارتے ہیں اس سے۔ ارے یہ عادتیں بنانا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا اتنی مشکل نہیں ہے میری جان، بہت آسان ہے اللہ سے ملنا، بہت آسان ہے اللہ کے قریب جانا۔ یقین کریں آپ اس بات پر، بس صرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، پھر دیکھو اللہ آپ کی ان زندگیوں، ان مسئلوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو، ان پریشانیوں میں جکڑی ہوئی زندگی کو کیسے پرسکون بناتے ہیں۔ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، تم فیل کرو گے اپنے دل کے جذبات سے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کے اتنے قریب چلے جاؤ کہ تمہیں دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ یہ زندگی، یہ جوانی، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں، یہ رات اور یہ جو دن آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ضائع مت کرو۔ ضائع ہو گئی بہت پچھتاوا ہوگا، اسی طرح پچھتاؤ گے کہ جس طرح آج قبروں میں وہ لوگ پچھتا رہے ہیں جو گناہ کر کے مرے، اسی طرح پچھتاؤ گے، ہمیشہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی زندگیوں کو، اپنے جسموں کو دیکھو گے کہ جو قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نے تیری عبادت کرنی ہے۔ ان کو موقع نہیں مل رہا، ہمیں موقع ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی قسم، ایک گنہگار روزانہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ اللہ نہیں بھیج رہا، اور ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اس دنیا میں موجود ہیں، تو کیوں نہ ان قبروں سے کوئی اپنے لیے عبرت حاصل کر لی جائے، کیوں نہ ان جنازوں سے کچھ عبرت پکڑ لی جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک حسین فیصلے کر لیے جائے اپنے لیے۔ یہ بے حیائیاں ہمیں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ یہ گناہ ہمیں کون سا سکون دیتے ہیں؟ زنا کی 5 سیکنڈ کی لذت ہوتی ہے، اور اس سے بننے والی پریشانی اور اس سے آیا ہوا عمومی عذاب میری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں اپنی زندگی اللہ کے حوالے کروں گا تو اللہ اس زندگی کی قیمت لگائیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے قریب جانے کی، اللہ کو منانے کی، آج ہی، ابھی، کل نہیں، کل تو کبھی آتی نہیں، آج فیصلہ کرو۔ مجھے ابھی فیصلے چاہیے، اور دل سے فیصلے چاہیے۔ مجھے ابھی ایک ایسی نیت چاہیے کہ جو نیت اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جائے۔
مجھے ایک ایسا کمنٹ چاہیے، ایک ایسا انشاءاللہ چاہیے جو دل سے نکلا ہو کہ میرے بھائی میں آج سے اپنی زندگی کو چینج کروں گا۔ چلیں جلدی سے ایک کمنٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی آپ کو مبارک ہو، اور نئی زندگی میں اللہ کی عبادتیں ہوں گی، اللہ کی محبتیں ہوں گی، اللہ کے سہارے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، سارے گئے انشاءاللہ۔ چھوڑے یہ شیطان کے کام، شیطان کے چال، اللہ سب کے ارادوں کو قبول کرے۔